اکثر بھائی حضرات اپنے بہنوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے والدین کی میراث میں سے حصہ لیا تو ہم آپ کو گھر سے نکال لیں گے یا ہمارے گھر میں آپ کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو وہی کیا ظلم کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کے دربار میں کل تم نے کھڑا ہونا ہے، اور اگر تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو یہ تو قطع تعلقی کا جملہ ہے۔ کل اللہ کے دربار میں مجرم بن کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ کیا میراث میں اپنا حق لینے پر تم اپنے بہن کو اپنے گھر سے نکالتے ہو، ان کے ساتھ تعلق توڑتے ہو؟ یہ بات کرنے کی اور اس جرأت کرنے کی آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ شرعاً آپ کے لیے یہ بات کرنا بالکل حرام ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، آپ کا اس گھر میں حصہ نہیں رہے گا۔ یہ جو جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ جو میراث آپ کے والدین کا تھا جن کو آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا میراث ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمین کا میراث وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا میراث، اپنا زمین اپنے بندوں کو قبضے میں دے دیا۔ اس کے تقسیم بھی اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے، میں اور آپ اور نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس طریقے پر تقسیم کرنے کا حق عطا فرمایا ہے اس طریقے پر کریں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ ہماری چھوٹ ہوگی، وگرنہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت گرفت وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر ہوگا اور ہم اس گرفت کے مستحق بنیں گے اور اس سے چھوٹ ہماری نہیں ہو سکے گی۔ آج کل لوگ بہنوں کے ساتھ بڑے ظلم کرتے ہیں، کئی سال پہلے ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، وہ اسی میراث کو خود استعمال کرتے ہیں۔ ان پر لکھا ہوتا ہے فلاں محمد ایاز خان، محمد عزیر خان، محمد اویس خان، محمد عتیق خان، بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں ان پر، اور 20 اور 30 اور 40 اور 50 کنال کا حویلی انہوں نے جو ہے وہ ان سے دیوار لگا کے ارد گرد ان کو حویلی بنایا ہوتا ہے، اور خان کا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا جائیداد اور میرا جاگیر ہے۔ حالانکہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو وہ 3 کنال سب بھائیوں کو نہیں پہنچتے، اور 3 اور 2 کنال بہنوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا اپنا حصہ میں 2 اور 3 کنال پہنچتے ہیں، لیکن یہ ظلم کر کے تمام بھائیوں اور بہنوں کا میراث لے کے اس پر اپنا نام وہ ٹھوک دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا ظلم ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ زمین میراث ہے تو اللہ رب العالمین خود ہی اس کا تقسیم فرمائے گا، اور اللہ کے تقسیم کے علاوہ دنیا کی کوئی عدالت زمین کا تقسیم کر ہی نہیں سکتے۔ دنیاوی عدالتیں جتنے بھی ہے وہ مفتی حضرات کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی اس فلاں زمین میں جو ہے وہ فلاں عورت کا کتنا حصہ پہنچتا ہے۔ مفتی صاحب کتاب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنا حصہ آپ کے بہن کا، اتنا حصہ آپ کے بھائی کا، یہ ان کو ملے گا۔ چونکہ زمین کا تقسیم اللہ رب العالمین سب سے بہترین جاننے والی ذات ہے، اور جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو بہرکیف اللہ رب العالمین نے حصہ مقرر فرمایا ہے عورتوں کا، تو زمانہ جاہلیت والی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنے عورتوں، اپنے بہنوں کو، اپنے بھانجوں کو ہلکا نگاہ سے دیکھے، ان کو ذلیل اور خوار کے نگاہ سے دیکھے اور ساری جائیداد پر خود بیٹھ جائے شام کی طرح، اور پھر یہ کہے کہ جو بندہ مجھ سے حصہ مانگے گا میں اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جس گھر پہ آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ نے آپ کے والدین کو دیا تھا، اس گھر میں بھی آپ کا بہن کا حصہ ہے۔ آپ کے زمینیں جو آپ کو ملی ہیں یہ بھی اللہ کی زمینیں تھی، آپ کے والدین کو دیا تھا، آپ کے والدین چلے گئے ہیں، اس کے بعد اس میں جس طرح آپ کا حصہ ہے آپ کے بہنوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے، اور ایک دن تم نے بھی اس زمین سے جانا ہے کوچ کے، تمہارے بچوں کو ملے گا۔ اور اگر تم نے حصہ اپنے بہنوں کو عطا نہیں کیا اور خوشی سے نہیں دیا، اپنے بہن کو حصہ نہیں دیا، تو کل آپ قیامت کے دن مجرم کی صورت میں کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ نے بھانجوں اور بہنوں کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ سے پوچھ ہوگی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو انسان وہ کسی دھوکہ کرے گا تو وہ دھوکے والی چیز اور چوری والی چیز وہ اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر، اپنے ہاتھوں میں یہ پکڑ کر یوں اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ وہ چھپا ہی نہیں سکیں گے کہ یا اللہ میں نے تو کوئی چوری کیا ہی نہیں، بلکہ چوری والا مال اس کندھے پہ ہوگا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے کسی سے ظلماً ایک بالش کی زمین
قبض کر لی تو قیامت کے دن اسی بارش کی زمین کو نیچے 7ویں زمین تک پہنچا کے وہ تمام کا وزن بنا کے اس جہنمی اور مجرم کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور ان کے گلے میں وہ رہے گا اور یہ بڑی تکلیف اور مشقت میں ہوگا لیکن چھوٹ کی کوئی راستہ نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائیں. یہ دعا کرنی چاہیے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک.